السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آج کافی عرصے بعد ایک ایسی شخصیت ٹاؤن شپ کی جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہم کافی دیر سے تلاش کر رہے تھے، تو خیر اب جا کے یہ کہیں ہمارے ہاتھ لگے ہیں، تو سوچا پھر ایک ان سے انٹرویو لے لیا جائے ان کے ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے ان کی طرف چلتے ہیں، ان کا حال چال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں۔ جی، مخدوم محمد بشیر چمن صاحب ان کا نام، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں روشنی چینل والوں کا کہ آج ہمارے آستانے میں ان کی آمد ہوئی، اور آپ اب اس سلسلے میں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جس کی میں بات کروں؟ کس سلسلے میں آپ سے بات کروں؟ سر سب سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ لوگ آپ کو کئی سالوں سے ایک ایسے ہی ایک اترنگ اور ایک کلندر ٹائپ ماحول میں دیکھتے ہیں، اور یہ جو حلیہ آپ نے بنایا ہے، یہ آپ کس کی نسبت سے، یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ایک ایسے ہی ایک فقیرانہ اور درویش ماحول میں رہتے ہیں، یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ پلیز بتائیں۔ ایسا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ ہند، شہنشاہ چشت اہل بہشت، وہ جب بر صغیر و پاک و ہند کے اندر ایران سے تشریف لائے سنجر سے، تو انہوں نے وہاں کفر دیکھا، ہندو دیکھے، اس رنگ میں لوگ پنڈت دیکھے، تو انہوں نے اس رنگ کو توحید کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے ڈھول ڈھمکے کے ذریعے، جیسا وہ ہولی کھیلتے تھے، اور چشتی ہولی ہندوؤں یہ ہولی کھیلتے تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے حضرت امیر خسرو، جو کہ ایک شاعر بھی تھے اور ان کے عقیدت مند تھے، انہوں نے اس رنگ کو اپناتے ہوئے جب یہ رنگ پڑا کہ آؤ رے چشتی و ہولی کھیلیں، آج رنگ ہے میرے محبوب کے گھر، یہ رنگ ایسا رنگ ہے کہ ایسا رنگ دھوبی دھوئے چاہے ساری عمر، کیسا رنگ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے لگ بھگ 1 کروڑ کے ہندوؤں کو مسلمان بنایا اور کلمہ پڑھایا، جن میں جدید قسم کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پیا کلیر شریف، اور بے شمار اولیاء اللہ ان کے کلمہ پڑھنے کے اوپر اس مشن کو چلا رہے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو رنگ ہے صوفیہ کا رنگ ہے، یہ کسی ہندو کا رنگ نہیں ہے، اور سب رنگ توحید کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف توحید بیان کی، اور انہوں نے فرقہ واریت کو پرے ایک طرف رکھ دیا، اور تمام فرقوں سے نفرت کرتے ہوئے ایک اسلام کا کام کیا، جس میں اس رنگ کو استعمال کیا۔ یہ ڈھولک باجے قوالی، اس کو سما کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا، اور اسی میں مسلمانوں کے لیے تبلیغ کی، اور در جوک در چوک مسلمان ہوئے۔ آج اس رنگ کو ہم نسبتاً حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صابری سلسلہ، فریدی سلسلہ، اور نظامی سلسلہ، وارثی سلسلہ، آج جتنے بھی سلسلے ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں، وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہیں، اور دین اسلام کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں دنیا کے۔ جی بالکل، یہ بات کلیئر ہونا لازمی تھی، کیونکہ اکثر لوگ اس کا غلط مطلب بھی سمجھ لیتے تھے۔ اچھا، ایک اور سوال کہ یہ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے سال سے آپ مسلسل یہ لباس میں ہیں؟ یہ تقریباً جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے عشق ہوا حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہاں صوفیہ کا آنا جانا ہے، بالکل۔ تو جب صوفیہ وہاں آتے ہیں تو وہاں صابری بزرگ بھی ہیں، اور حضور بابا صاحب کی ایک نماسی بھی وہاں پتہ نہیں کتنی پشت میں ہے، وہ وہاں پہ مزار ہے ان کا، تو وہاں صابریوں کا بہت آنا جانا ہے، بلکہ محفل سما بھی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میری جب جوانی ہوئی، شادی سے پہلے میں نے پھر یہ رنگ کو اپنایا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اب مجھے اسی رنگ سے پہچانتے ہیں لوگ۔ اگر یہ میں رنگ نہ پہنوں تو میں کچھ بھی نہیں لگتا، اس ٹوپی اتار دوں، یہ جبہ اتار دوں، یہ رنگ نہ پہنوں، گلے میں پٹکا نہ ڈالوں، تو مجھے کوئی، میں اب ہزاروں کے مجمع میں بھی مجھے چمن بھائی کر کے پہچانتے ہیں، مجھے مخدومیت کا خطاب بھی ملا، اور یہاں تک کہ
حضرت چند پیر قادری مخدوم چند پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین دربار میاں میر نے مجھے یہاں ہزاروں کے مجمع میں خلافت بھی عطا فرمائی کہ آپ جو ہے اتنی خدمت کر رہے ہیں یہاں دربار پہ ہر جمعرات کو، اور صوفیاء میں آپ ہر جگہ پہنچتے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی خلافت مجھے باقاعدہ اپنے بیٹے کی موجودگی میں اور یہاں ہزاروں کے مجمع میں وہ پیش کی، اور دنیا کا کوئی قوال پھر چمن میلے کے نام سے یہاں ایک چمن میلہ ہوتا ہے، اب 47واں چمن میلہ ہونا ہے، تو یہ اس میں ایک تمام ملک بھر سے علماء اکرام اور کوئی پاکستان کا ایسا قوال بڑا نہیں ہے